الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے درود شریف نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی تلاوت سورۃ النصر ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے اور فتح آئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تفسیر۔ سورۃ نصر مدنیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 70 کلمے، 77 حرف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دشمنوں کے مقابلہ میں۔ اس سے یا عام فتوحات اسلام مراد ہیں یا خاص فتح مکہ، جیسا کہ بعد فتح مکہ ہوا کہ لوگ اقتدار سے شوق غلامی میں چلے آتے تھے اور شرف اسلام سے مشرف ہوتے تھے۔ امت کے لیے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ کی بہت کثرت فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع میں مقام منی نازل ہوئی۔ اس کے بعد آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے بعد 80 روز
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف رکھی، پھر یہ آیت الکلالہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور 50 روز تشریف فرما رہے۔ پھر آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور 21 روز یا 7 روز تشریف فرما رہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے سمجھ لیا تھا کہ دین کامل اور تمام ہو گیا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زیادہ تشریف نہ رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سورت سن کر اسی خیال سے روئے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے دنیا میں رہے یا چاہے اس لقا قبول فرمائے۔ اس بندہ نے لقا الہی اختیار کی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ پر ہماری جانیں قربان، ہمارے مال، ہمارے آباؤ، ہماری اولادیں سب قربان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زندگی بے حد مختصر ہے، لہٰذا نماز کی پابندی کیجیے، دوسروں کو تلقین کیجیے، قرآن شریف کی تلاوت کیجیے، جتنا میسر ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ ہمارے چینل سکون قلبی پہ روزانہ کی بیس پر تلاوت قرآن پاک تفسیر، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ ایک وظیفہ اور درود پاک کی فضیلت پیش کی جاتی ہے، لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اسے دیکھتے رہیے، لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ نماز پڑھتے رہیں اور دوسروں کو اس کی تلقین کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔